بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کنارے ایلہ نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے، اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتہ کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہو پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعے تک سمندر میں مچھلی پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتیں، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتیں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میری ترکیب پر عمل کرو تو شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ تو بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلی پھنسے۔ شیطان نے کہا، میرے کہنے پر تم اس ڈوری کو اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ عمل کر کے ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کو مچھلی نکالتا اور خوب مزے سے کھاتا۔ کچھ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے یہ ترکیب ان کو بھی بتا دی، اور پھر بستی کے لوگ ہفتے والے دن جال ڈالتے اور اتوار کو نکالتے، اور لوگوں نے تو تالاب بھی بنا دیے، اور کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی نالیاں ڈال کر گڑھوں میں مچھلی نکالنے لگے تاکہ ہفتے کے دن زیادہ سے زیادہ مچھلیاں گزریں اور ان گڑھوں اور تالابوں میں گر کر پھنس جائیں، تاکہ ہم اتوار کے دن انہیں نکال لیں اور پکا کے کھائیں۔ اس بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے بھی رہتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ جو تم چھوٹے چھوٹے گڑھے اور تالاب بنا کر بیٹھے ہو، ان میں جو مچھلی ہفتے والے دن آتی ہے وہ اس دن ہی کی گنی جائے گی۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جو بار بار ان لوگوں کی اصلاح کرتے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو خاموش رہتے ہوئے ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے، اور تیسرے وہ جو اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے تھے اور گمراہوں ہو گئے تھے۔ اس بستی کے نیک لوگوں نے بستی میں دیوار کھڑی کر دی اور حکم دیا، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دیوار کے اس پار چلے جائیں، نیک اور صالح لوگ ہی اس طرف رہیں گے، اور بار بار یہ کہتے رہتے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، اور قوم لوط اور قوم سمود کا وہ حال یاد کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ وہ لوگ ہنستے رہے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے اور کہتے رہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ ان کی تعداد تقریباً 12,000 تھی۔ بس پھر وہ لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ اللہ کے فرما بردار لوگ دیوار کے اس طرف چلے گئے اور نافرمان لوگ اس طرف۔ ساری رات نافرمان لوگ دیوار کے اس طرف ہنستے رہے، گاتے رہے، موج مستی کرتے رہے، اور فرما بردار لوگ اللہ سے ڈر کر اللہ سے دعا کرتے اور معافی مانگتے رہے۔ جب صبح طلوع ہوئی، دن نکلا، تو دیوار کے اس طرف خاموشی تھی، کوئی آواز بھی نہیں تھی۔ ماجرا جاننے کے لیے
کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے اور دیکھا کہ عذاب الہی نے ان کو آ لیا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ سب بندر بن گئے تھے اور بندروں جیسی حرکتیں کرنے لگے تھے۔ ان نیک اور صالح لوگوں کے جو رشتہ دار نافرمان ہو گئے تھے، ان کو ان کے کپڑوں سے پہچان کر وہ لوگ رونے اور لگے، چیخنے چلانے لگے۔ وہ جو بندر بن گئے تھے وہ نہ بول سکتے تھے اور نہ وہ حرکت کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ کھا پی سکتے تھے، اور بالآخر 3 دن کے بعد وہ سب جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ دردناک عذاب دینے والا ہے اور اللہ نافرمانی کو پسند نہیں فرماتا۔ اے اللہ، ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا اور ہمیں فرما برداری کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔